بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی فرینڈز، میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی خبر پر فوری طور پر رد عمل ظاہر نہ کیا جائے اور نہ ہی کوئی تبصرہ کیا جائے، کیونکہ اس سے بہت سی غلط فہمیاں جو ہیں پیدا ہو سکتی ہیں اور تبصرے میں بھی ابہام جو ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر ایسی خبریں جو کسی اجلاس کی جو بند کمرے میں ہوں یا کیمرہ ان سیشن کوئی اجلاس ہو رہا ہو، تو ایسے معاملات کیونکہ ان کی جو صحیح حقیقت ہے وہ سامنے نہیں آتی، لہذا اس پر تبصرہ کرنے میں ذرا محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ابھی خبر یہ تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم آئی اور دیگر جرنیل جو ہیں، ہمارے ہائی رینک آفیسرز جو ہیں، جو ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، وہ سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ جو سماعت کر رہا ہے الیکشن کے حوالے سے، ان سے انہوں نے ملاقات کی اور ڈیفنس کے متعلق اور جو معاملات ہیں سیکورٹی کے، ان کے معاملات انہوں نے کوئی ڈسکس کیے۔ جتنے بھی سیزنڈ اس وقت ہمارے مبصرین ہیں یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اس ملاقات کو خاص طور پر ہائی رینک جرنیلز کو اس طریقے سے جا کر پیش ہونا اور وہاں جا کر ان سیکورٹی معاملات کے بارے میں اظہار رائے کرنا جو ہے ان کو ناپسند کیا ہے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کسی وکیل کے ذریعے یا اٹارنی جنرل کے ذریعے یا کسی رپورٹ جو ہے بند سربم اور لفافے کے ذریعے وہ پیش کی جا سکتی تھی، کیونکہ اس سے ایک تاثر تو یہ ابھرا کہ شاید فوج جو ہے وہ عدلیہ کو جو ہے وہ دباؤ میں لانا چاہتی ہے، اور یہ بھی تاثر ابھرا کہ گورنمنٹ ان 3 جرنیلز کا جو ملنا ہے وہ حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں ہے، اور شاید انہوں نے ویسے ہی رائے اپنی اختیار کی ہو الیکشن کے حوالے سے اور سیکورٹی کے حوالے سے، جیسے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اختیار کی اور وہ انہوں نے حکومتی موقف کی تائید کی۔ اگر ایسی بات ہے تو یہ بہت ہی بری اور غلط بات ہے، جس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں، کیونکہ میری خوشگمانی ہے کہ فوج جو ہے وہ کبھی بھی ایسے اقدام کی یا ایسے فعل کی فیور نہیں کرے گی جو غیر آئینی ہوگا اور غیر قانونی ہوگا۔ اور میری یہ خوشگمانی اس لیے بھی ہے کہ میری سمجھ کے مطابق فوج جو ہے وہ اب چاہتی ہے کہ وہ عوام کو فتح نہ کرے بلکہ عوام کو جیتے اور عوام کی امنگوں کے مطابق ہی اپنا فیصلہ کرے۔ میری خوشگمانی ہے، اور اللہ کرے یہ میری خوشگمانی رہے اور اسے بدگمانی میں یہ تبدیل نہ ہو۔ لیکن اگر فوج کے ان 3 معتبر آفیسران نے وہی رویہ اپنایا جو کہ حکومتی موقف ہے، تو پھر یہ اس لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے اور حکومت کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت نے ان افسران کو یہ کہا کہ آپ وہی موقف اختیار کریں جو کہ ہمارا ہے اور ہم الیکشن جو ہے وہ اکتوبر سے پہلے نہیں کرا سکتے، اس وقت ملک میں سیکورٹی کی صورتحال بہت خطرناک ہے، تو پھر اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فوج کو ایک غیر آئینی قدم کے لیے اکسا رہے ہیں۔ اگر ایک دفعہ فوج آپ کے غلط اور کمزور موقف کی تائید کریں گے، تو کل اگر انہوں نے کوئی غیر قانونی قدم اٹھایا تو پھر کم از کم یہ 13 جماعتیں جو ہیں اس غیر قانونی قدم کی جو ہے وہ مخالفت کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے، اور شاید ہم پھر ایک طویل مارشل لا کی طرف چلے جائیں۔ کیونکہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک پرائیویٹ میٹنگ میں ایک بیوروکریٹ سے میری ملاقات ہو رہی تھی، اور ہم اسی کرپشن کے حوالے سے اور اسی سیاستدان اور جو ہے جی اس میں جو ان کی کرپشن ہے ان کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ جو بیوروکریٹ صاحب تھے وہ مسلسل جو ہے وہ اس بات پر زور دے رہے تھے کہ اصل میں جو ہے وہ ہمارا سیاستدان کرپٹ ہے، جبکہ میں انہیں کہہ رہا تھا کہ نہیں، ہماری بیوروکریسی اور یا کوئی بھی ایسا ادارہ جو ہے وہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے کہ ان پر انگلیاں نہ اٹھائی جا سکتے ہیں، یا ان کی قسم یہ ہے کہ وہ بالکل کرپشن نہیں کرتے۔ اس پر اس بیوروکریٹ نے مجھے ایک بڑی اچھی بات بتائی، اور انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اگر ایک سیاستدان جو ہے وہ ایک غلط کام ہم سے کروا لیتا ہے تو پھر ہمارے لیے بھی وہ راستہ کھل جاتا ہے اور ہم 4 کام اسی کی مثال دے کے جو ہے وہ اپنے کروا لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ابتدا جو ہے کرپشن کی یا غلط کام کروانے کی وہ ایک پولیٹیشین کی طرف سے آتی ہے۔ ظاہر ہے اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور اس کے بعد میں یہ وزن بھی تھا۔
تو اب بھی اگر ایسی ہی صورتحال ہے کہ فوج جو ہے وہ حکومت کے غلط رویے اور غلط جو ان کا سٹینڈ ہے اس کی حمایت کرتی ہے، تو یہ کسی طریقے سے بھی ملک کی سالمیت کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ جہاں تک معاملہ ہے کہ جس پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں سیکورٹی کے حالات جو ہیں وہ انتہائی مخدوش ہیں اور الیکشن نہیں ہو سکتا، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ پنجاب نہ ہی پنجاب کے نہ ہی خیبر پختونخوا کے ایسے خدا نہ خواستہ حالات ہیں کہ آپ الیکشن نہیں کروا سکتے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں صوبوں میں الیکشن سیکورٹی کی وجہ سے نہیں ہو سکتے، تو پھر یہ آپ کا فیلور ہے، آپ کی ناکامی ہے اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ آپ کو ایک بہت بڑا بجٹ عوام جو ہے وہ اپنے پیٹ کاٹ کر دیتی ہے، اور آپ اگر یہ جو ہے امن و امان بھی قائم نہیں رکھ سکتے اور آئین کے مطابق الیکشن میں کروانے میں اپنا کردار بھی ادا نہیں کر سکتے، تو پھر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ آپ کی قابلیت، آپ کی اہلیت اور آپ کے فنکشن پر آئے گا۔ جہاں اگر ہم تاریخ کے جھروکوں میں دیکھیں تو اس کی روشنی میں بھی یہ جو اگر موقف ہے کہ جناب سیکورٹی کے حالات خطرناک ہے اور الیکشن نہیں ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 1944 میں جب کہ ابھی جنگ جاری تھی، گو کہ کچھ حصوں میں وہ ختم ہو چکی تھی، تو 7 نومبر 1944 میں امریکہ میں صدارتی الیکشن ہوئے، اور وہاں انہوں نے کوئی رونا نہیں رویا کہ جناب ہمارا ملک تباہ ہو گیا ہے، ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے، ہمارا بہت بڑا خرچہ جو ہے وہ جنگ میں لگ چکا ہے اور ہم جو ہے وہ الیکشن نہیں کرواتے۔ اسی طریقے سے 5 جولائی 1945 کو برطانیہ میں الیکشن ہوئے، حالانکہ اس وقت بھی جنگ عظیم جو ہے وہ جاری تھی، گو کہ یہ جنگ جو ہے 2 ستمبر 1945 کو اس وقت مکمل ختم ہو گئی جب امریکہ اور جاپان نے اس پر فائنلی سائن کرتے، اس دستاویز پر سائن کر دیا۔ لیکن ان دونوں بڑے ممالک میں جو بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کی تباہ حالی تھی، برطانیہ بالکل ہی تباہ ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آئین کی پاسداری کرتے ہوئے بر وقت الیکشن کروائے، اور یہی ان کی ترقی کا جو ہے وہ راز ہے بڑی قوموں کا کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس طریقے سے لیم ایکسکیوزز کر کے ایک آئینی تقاضے کو نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ فوج جو ہے وہ بھی عدلیہ کی پابند ہے، اور تھینک گاڈ کہ عدلیہ نے ان کے موقف کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا، اور انہوں نے اب جو ہے 27 اپریل تک کا ٹائم جو ہے وہ حکومت کو دیا ہے کہ وہ اپنے فنڈز 21 ارب روپے جو ہے وہ جاری کریں، ادروائز وہ کانسیکوینسز جو ہے نا فیس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک رائے انہوں نے بالکل دیا اور بالکل بڑی صائب رائے ہے، اور وہ رائے یہ ہے کہ اگر ساری جماعتیں اتفاق کر لیں اور موجودہ حکومت بھی جو ہے وہ اسمبلیاں توڑنے پہ راضی ہو جائے، تو پھر الیکشن کی کوئی ڈیٹ جو ہے وہ اس کا راستہ نکالا جا سکتا ہے، اس پہ جو ہے وہ پھر جو پہلا حکم ہے الیکشن کروانے کا اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے، لیکن ود دی کنسنٹ آف آل پارٹیز۔ لیکن دوسری صورت میں سپریم کورٹ نے بڑا واضح سٹینڈ لیا، اور سپریم کورٹ کو کیوں نہ واضح سٹینڈ لینا چاہیے؟ اس وقت سپریم کورٹ جو ہے یہی نہیں کہ صرف یہ 3 ججز بلکہ تمام ججز جو ہے ایک مکمل سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ کے پیچھے جو ہے وہ عوام اور وکلا کی جو ہے وہ جماعت کھڑی ہے۔ سپریم کورٹ یا ہمارے ججز جو ہیں آج سے پہلے اتنے مضبوط کبھی بھی نہیں ہوئے چودھری افتخار صاحب کی موومنٹ کے بعد، تو لہٰذا سپریم کورٹ یا ہمارے فاضل جج صاحبان کو اب قانون اور آئین کی عملداری کے لیے کسی بھی معاملے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے، اور انہیں اس ملک میں جو ہے وہ ایک روشن مثال قائم کرنی چاہیے کہ جناب جو کچھ بھی ہو لیکن آئین اور قانون جو ہے وہ پریویل کرے گا۔ جہاں تک آرمی کا تعلق ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آرمی بھی جو ہے وہ عدالت کے حکم کی پابند ہے، اور اگر عدالت انہیں حکم دیتی ہے تو پھر ان کو یہ ماننا پڑے گا۔ چیف آف دی آرمی اسٹاف نے اسمبلی پارلیمنٹ میں کیمرہ ان سیشن میں یہ بات کی ہے، جو ایک بات سامنے آئی ہے کہ جناب نئے اور پرانے پاکستان کی بات چھوڑیں۔ جی بالکل چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ بدلے ہوئے پاکستان کی بات کر لیں، اور بدلا ہوا پاکستان آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ یو آر فرینڈز ناٹ ماسٹر، اور اگر آپ نے یہ رویہ رکھا کہ یو آر ناٹ فرینڈز بٹ ماسٹر، تو پھر معاملات جو ہیں کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں، اور اس وقت آپ کو بدلے ہوئے پاکستان کے تیور کا اندازہ ہو جانا چاہیے، اور اپنی کسی بھی ایسی
معاملے میں اپنے آپ کو اتنا ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے یا اتنا اپنے آپ کو نہیں الجھانا چاہیے کہ یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہونے کی بجائے آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے، اور جس سے کہ پھر حالات جو ہے وہ کسی اور رخ اختیار کر لیں، کیونکہ فوج جو ہے وہ قوم کے بغیر کچھ نہیں۔ اگر عوام فوج کے ساتھ ہے تو فوج بڑی دلیری سے دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے، ادروائز پھر اندر سے ہی بغاوت ہوتی ہے، اور اس کا نظارہ ہم 1971 میں مشرقی پاکستان میں دیکھ چکے ہیں۔